بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا. مجھے معلوم ہے کتنا سین اور ان سین پریشر آپ پر رہتا ہے ہمارے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ کرنے کے لیے. آپ ہمت سے کام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور تمام ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کوارٹرز کو آپ مطمئن کرتے ہیں اور تب جا کے ہمارے پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں. بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آدھا سیشن گزر گیا لیکن جو باقی سیشن ہے اس میں بھی پروسیڈنگ میں حصہ لینے کا موقع ملا. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر, مجھے معلوم ہے آج تنگی وقت دامنگیر ہے کہ معیشت کی بات بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے. میں نے آگے جا کے بات کرنی تھی. یہ درست ہے کہ مساق معیشت کی پیشکش کی گئی ہے. ابھی میرے بڑے بھائی خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی ہے. لیکن جناب اسپیکر, گریبان پکڑ کے اور کن پٹی پہ پستول رکھ کے مساق نہیں کروائے جاتے. مساق ضرور کیجئے, مساق جمہوریت سے شروع کیجئے. مساق معیشت تو آپ کو یاد رہ گیا, مساق جمہوریت یاد کیوں نہیں رہا؟ تو مساق جمہوریت کو پہلے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو پیش کیا جانا چاہیے, پیش کیا جا چکا ہے انڈیڈ. پھر مساق معیشت پر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غیر جمہوری رویے بھی اپنائیں, آپ آمرانہ اقدامات بھی کریں, انتقامی کارروائیوں میں بھی ملوث ہوں اور ڈھٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں. حالانکہ جو کچھ آپ کے پلے ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے, جو ہمارے پلے تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے. ہمارے اس ملک میں جمہوری حکومتوں کے پلے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے. 5 سال ہم حکومت کر کے آئے ہیں. کون سا این آر او, کیسا این آر او دینا منتخب وزراء اعظم کا کام ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ کا لفظ بھی استعمال نہ کرو. یا تو سلیکٹڈ مان لیں تو پھر ہم مانتے ہیں آپ این آر او دے سکتے ہیں. منتخب وزیر اعظم بھائی جان یہاں این آر او دینے کی پوزیشن نہیں رکھتا. تو میثاق کے لیے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا, مگر جناب اسپیکر میثاق کرنے کے لیے, معاہدے کرنے کے لیے, ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں, آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں. آپ پہلے دھمکی دیں کہ ضمانتیں نہیں ہوں گی, اس کے بعد ان پر عمل درآمد ہو. یہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے. بچ نہیں سکتے, کیونکہ یہ نہیں بچے, ہم نہیں بچے, وہ ایم کیو ایم والے بھی نہیں بچے, آپ کیسے بچیں گے؟ تو ٹائم نہیں, انشاءاللہ نہیں کہنا, ٹائم زیادہ نہیں ہے. ایک آدھ رات جیل خانے میں ایسی آئی جب میرے بھائی کو ہارٹ کا پرابلم ہوا کہ میرا دل کیا کہ میں بد دعا دوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں ڈر گیا بد دعا دینے سے. میں نے بد دعا دی نہیں ہے. کیا چوری کی ہے ہم نے؟ کون سا ڈاکہ مارا ہے؟ شہزاد بیٹھ جاؤ بیٹا, آپ چلو. کون سا ڈاکہ مارا ہے ہم نے؟ کیا چوری کی ہے جی؟ یہاں پہ پھاڑ پھاڑ کے گلا ایک صاحب کہتے تھے کہ جنرل الیکٹرک کے جو لوکوموٹیو ہیں وہ مہنگے آئے ہیں. میرا ایک بھائی بھی فالو کرتا تھا بغیر سمجھے. کدھر گیا جی وہ؟ میں نیب کی کسٹڈی میں ہوں نا 7 مہینے سے. کیوں نہیں مجھ پر وہ الزام آئی جو ہے وہ اس کی وہ مجھے چارج شیٹ کیا گیا؟ یار ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا. ہمیں پتہ رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے. رگڑا تقریروں کا ہے. مجھے پتہ ہے میں تقریریں کرتا رہا ہوں, رگڑا لگنا چاہیے تھا. جماندرو ہم یہی کام کرتے ہیں, مجھے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں, باقیوں کے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں, تو لیے جائیں. یہ حساب آپ نہیں دینا ہے اور تو کسی نے دینا نہیں ہے کل. تو جناب اسپیکر, یہ بجٹ, اس پہ میں کچھ دیر بات کروں گا. میں اپنے ٹائم میں کوشش کروں گا ختم کروں. اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کی چیخیں نکلوا دی. اس بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تباہی کے تابوت میں یہ بجٹ بدقسمتی سے آخری کیل ثابت ہوگا. اور یہ جو آپ چھاپوں کا اختیار دے رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو, یہ ایک کرپشن کا سیلاب نیا نہیں آئے گا. کیا کرپشن صرف سیاست دانوں تک محدود ہے؟ سول سرونٹس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. پولیس, ایف بی آر, کسٹمز, انکم ٹیکس سب دودھ کے دھلے ہیں. کوئی کسی سے دہاڑی نہیں لگاتا. یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں, اس کے اثرات آپ کو پتہ کیا ہیں؟ پوری قوم بھگتے گی. لوگوں کے گھروں میں گھس کے چھاپے ماریں گے یہ لوگ. اور اسی طرح 12 لاکھ سالانہ ٹیکس کی چھوٹ کو 4 لاکھ پر لانا ظالمانہ اقدام ہے. ٹیکس سلیب کو آپ 35% تک لے گئے ہیں. ٹیکس کلیکشن بڑھ ہی نہیں سکتی اس سے. جو حکومت 4,000 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی, 5,500 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا کیسے کریں گے؟
اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو صوبوں کو کہاں سے دیں گے؟ یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ کیسے مکمل کریں گے آپ نے پاکستان کی تاریخ کا خسارے کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا ہے. تعلیم کا بجٹ آپ کا مینیفیسٹو تھا، تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھائیں گے. آپ نے تعلیم کے بجٹ میں 20 ارب کی کمی کی ہے. آپ نے صحت کے بجٹ پر کٹ لگایا ہے. آپ کہتے ہیں پی ایم ایل این نے 10,500 ارب کے قرضے لیے 5 سال میں. آپ نے 10 ماہ میں 5,000 ارب کے اس سے زیادہ قرضے 10 ماہ میں لے لیے ہیں. ہم سے آپ حساب مانگتے ہیں تو وہ حساب تو نظر آتا ہے. 11,000 میگا واٹ بجلی، موٹر ویز، ایل این جی ٹرمینل، گوادر پورٹ، نیلم جیلم، لواری ٹنل، کچی کینال، ٹرانسمیشن لائنز، تھرکول کا منصوبہ، میٹروز، اورنج لائن. آپ نے یہ جو قرض لے لیا ہے 10 ماہ میں 5,000 ارب کا، اس پہ بی آر ٹی کے کھڈے مارے ہیں آپ نے. کوئی پروجیکٹ بنایا تو آپ ہمیں بتائیں. آپ نے گھروں کا وعدہ کیا، آپ نے لوگوں کے گھر گرا دیے. آپ نے روزگار کا وعدہ کیا، آپ نے لوگوں کو بے روزگار کیا. روپیہ گر رہا ہے، ڈالر چڑھ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہوگا جناب. بجلی، گیس، سبزیاں، پھل، اشیاء خودنی، ہر چیز مہنگی. جی ڈی پی ہم جو چور کہے جاتے ہیں آپ کی نظر میں، ہمارے دور میں 5.8% تھا اور فرشتوں کے دور میں 3% پہ آ گیا. اب آپ ریلوے پہ آ جائیں. مجھے آپ یہ بتائیں 40 ارب تھا پی ایس ٹی پی جناب اسپیکر جب لاسٹ ٹائم ہم نے چھوڑا. 18 ارب پہ یہ محکمہ مجھے ملا تھا. 50 ارب پہ میں اس کو چھوڑ کے آیا تھا ارننگ کے اوپر. آپ 40 بلین سے 16 ارب روپے دے رہے ہیں. اب آپ 16 ارب میں تو ریلوے کی پی ایس ٹی پی کا 1/3 بھی مکمل نہیں ہوگا. وزیر صاحب جتنا مرضی ایفرٹ کریں اس کے باوجود مکمل نہیں ہوگا. حالات یہ ہیں. میں 20 دن کا آئل سٹاک چھوڑ کے آیا تھا، آپ 3 دن پہ لے آئے. پنکچویلٹی فال کر گئی ہے. لوگ آپ کی جان کو رو رہے ہیں. روز حادثات، میرے دور میں بھی حادثات ہوتے تھے. ایک وزیر حادثے کا براہ راست ذمہ دار نہیں ہوتا. آپ تو میرا استعفیٰ مانگا کرتے تھے، عمران خان صاحب نے بھی مانگا تھا. میں نے کبھی شیخ رشید صاحب کا استعفیٰ نہیں مانگا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ شیخ رشید صاحب تو حادثے نہیں کروا رہے. ظاہر ہے ہیومن ایرر ہوگا یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوگا، مگر آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. الوی صاحب کو اور عمران صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ٹرینز چلائیں. آپ نے 10 نئی ٹرین چلائیں، 7 اس میں سے خسارے میں ہیں. جب سٹینڈنگ کمیٹی میں آپ سے فگر مانگتے ہیں تو آپ ہمیں غلط فگر دیتے ہیں. میں نے فگر پکڑ لی اور کہا 20 کروڑ کا خسارہ ہو چکا ہے. کوئی ایڈیشنل ریک باقی نہیں بچا. چلتی ٹرینوں کی بوگیاں اتاری ہیں اور جو نئے انجن ہم چھوڑ آئے تھے وہ جوڑ کے نئی ٹرینیں چلا دی ہیں. ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور پیسنجر اور وہ جو فریٹ مکس ہے ہم ٹھیک کر کے آئے تھے، آپ نے دوبارہ خراب کر دیا ہے، تباہی مچا دی ہے. ML1 پر آپ بتائیں، جناب وزیر اعظم گئے تھے، پورے پاکستان کو کا معاہدہ کر کے آئے ہیں. آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا یہاں سے. آپ نے نہیں کیا. آپ ایک ایم او یو کر کے آئے ہیں. میں نے وہ ایم او یو پڑھا ہے، میننگ لیس ایم او یو ہے. یار جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج ریلوے کا کباڑا کر دیا گیا ہے. آپ 10,000 یا 12,000 جابز دے رہے ہیں، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ کو پتا جناب اسپیکر، پینشنرز کو اور ریلوے کے ملازمین کو ادائیگیاں نہیں کی جا رہی تاکہ 30 جون کو جو فائنینشل ایئر کلوز ہوگا تو ڈیفیسٹ کم دکھایا جا سکے. وہ ریلوے ملازمین سراپا احتجاج ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب میں تھوڑی سیاسی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا. جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، نیب کا بلیک لا پاکستان کی اکانومی کو کھوکھلا کر رہا ہے. وہاں صرف سیاستدان نہیں ہیں، ہم تو 2, 2.5, 3 ہیں، سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہماری جانوں کو بھی رو رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی. نالائکی کی کرنی چاہیے تھی. وہ نالائکی آپ بدرجہ ختم کر رہے ہیں اور یہ نالائکی آپ کے بھی گلے پڑے گی. پر ہم آپ تو بھگت لیں گے. ایک لے مین کیوں بھگتے؟ جس پہ شک آتا ہے بغیر ثبوت کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں کے بچے ہیں، لوگ فیملیز والے ہیں، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج خوف کا عالم یہ ہے، آپ اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہمیں رگڑا لگانے کے شوق میں سول سرونٹس ڈر گئے ہیں. کوئی فائل سائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. نیٹ لاس پاکستان کا ہو رہا ہے. کل جب آپ اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے لوگوں میں، کارکردگی کیسے دکھائیں گے کہ جب افسران سائن ہی نہیں کریں گے اور پروجیکٹ آگے نہیں بڑھیں گے؟ جناب وزیر اعظم آفس میں ایک احتساب سیل قائم ہے، ویسا ہی سیل جو مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور میں قائم کر کے غلط کام کیا تھا.
دیٹ واز رانگ اسٹیپ. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. ایک جیسے کام کر رہے ہو یار, خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو, تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی, ایمبیرس کرتے ہو ایک دوسرے کو. کتنے دن یہ جماعتیں اقتدار میں رہیں, ادھر سے ادھر آ گئی, ہم بھی ادھر سے ادھر آ گئے. آپ نے نہیں آنا. اتنا اونچا بولنا, چور 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 کہنا, کتنے دن یہ سودا بکے گا؟ کتنے دن اس راگ کا آپ الاپ کریں گے؟ آپ کا کام کارکردگی پہ ختم ہوگا. آپ کرتے احتساب. اگر آپ ایک امپارشل گورنمنٹ ہوتے, جس حکومت کا سربراہ کہے میں نہیں چھوڑوں گا اور وہ بازو ٹانگ لے, جس کے وزراء کے ہم گرفتاریاں کرواتے ہیں, وہ کریڈیبلٹی لوز کر دیتی ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی. آپ چیئرمین نیب لگ جائیں جا کے. آپ عدالت بھی بننا چاہتے ہیں, آپ مدعی بھی بننا چاہتے ہیں, آپ منصف بھی بننا چاہتے ہیں. تو دوستو یہ نہیں ہو سکتا, یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. جناب اسپیکر, آج نیب کو گسٹاپو بنا دیا گیا ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا شور مچا کے مخالفت اور مزاحمت ختم ہوگی, یہ اس کی غلط فہمی. 22 کروڑ کا ملک جس میں بار بار الیکشن ہوا ہے, جس کی 71 سالہ جدوجہد کی, جمہوری جدوجہد کی تاریخ ہے, ڈنڈے سے, دھمکیوں سے, گرفتاریوں سے, جبر سے, انتقام سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ ریورس گیئر لگ گیا ملک کو. ملک تو سب کا ہے, ہم سب لوزر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی لوزر ہوں گے. اس لیے اس سے بچیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان آگے بڑھ جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتان تراشی اور بدسلوکی یہ دفن کر دے گی؟ پیپلز پارٹی کو ہم زور لگا کے دفن نہیں کر سکے. یہ بیٹھے ہمارے دوست, پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی تھی ضیاء الحق کے دور میں, اور جب بی بی آئیں اور کوئی نظر نہیں آتا تھا, صرف پیپلز پارٹی نظر آتی تھی. 10 سال کا رگڑا لگایا تھا ضیاء الحق نے. اور بھائی جان, ایوبی ماشاء اللہ کا سبق, ضیاء ماشاء اللہ کا سبق, مشرف دور میں ہم 19 آدمی تھے یہاں پہ. پھر اس ملک میں ہماری حکومت بھی آئی, 81 MNA بھی بنے ہمارے. تو یہ پولیٹیکل ریالٹیز کو گلا گھونٹ کے دبایا نہیں جا سکتا. ہم پڑے ہیں جیلوں میں, ہمیں پتہ ہم نے ابھی نہیں آنا, ہمیں جلدی بھی نہیں. ہم جیلوں میں پڑے, ہمارے اور ساتھی بھی آ رہے ہیں. پر اگلا سال اللہ نہ کرے آپ کا سال ہے, شاید آپ کو اس کی آواز نہیں آ رہی. میں نہیں چاہتا, میں انشاءاللہ نہیں کہوں. ہم یہ نہیں چاہتے, آپ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں. جو کمزور ہوتے ہیں وہ مارشل لاؤ کے ساتھ نہیں لڑتے. کمزور لیٹ جاتے ہیں, وہ اپنے ضمیر بدلتے ہیں. ضمیر بدلنے والے بھی اس ایوان میں موجود ہیں, اور ضمیر نہ بدلنے والے بھی اس ایوان میں موجود ہیں. شکریہ. آخر میں جناب اسپیکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی اپنی جماعتوں اور قیادتوں کے دفاع میں جھوٹ بولنے کی حد تک چلے جاتے ہیں. ہم نے اپنے قائدین کو پتہ نہیں اللہ کا خدا نخواستہ اوتار بنا لیا. انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. اپنی اپنی جماعتوں کے دفاع میں ایک دوسرے کو ہم لان تان کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں. جناب اسپیکر, اگر ریاست میں اگر یہ حالات رہے تو میں آپ کو بڑے ادب سے عرض کروں گا, یہ جمہوری نظام خطرے میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ خطرے میں نہیں ہے, وہ اپنی غلط فہمی نکالے. زیادہ وقت نہیں ہے, اس طرح 5 سال نہیں نکلیں گے. یہاں 5 سال آرام سے نہیں نکلتے, نہیں نکلے کسی کے. اس انداز میں تو 2 بھی نہیں نکلیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں جمہوری نظام کو نقصان ہوا, ذمہ داری بھائی آپ پر ہوگی. جو مخالفین کو یہاں سے پکڑ کے دھمکیاں دیتے تھے, نہیں چھوڑوں گا, گرا دوں گا, یعنی ہم کتنے کمزور ہیں. ہم جیلوں میں پڑے, مر تو نہیں گئے. ہمارا اچار نہیں پڑنا جیلوں میں بھائی. ہم نے سڑنا نہیں ہے وہاں پہ. ہم پہلی بار نہیں گئے ہیں, 12 14 بار یہ بھگتائی ہے. کبھی ہم غدار تھے, کبھی ہم باغی تھے, 14 بار یہ بھگتائی ہے. کبھی ہم غدار تھے, کبھی ہم باغی تھے, کبھی ہم شرپسند تھے, اب ہم چور ہیں. آئندہ شاید کوئی اور رقم ملے گا. تو میں آپ سے ایٹ دی اینڈ درد دل کے ساتھ یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ اس ایوان کا کوئی رکن ڈیوائیڈ کے اس پار یا اس پار اس سلوک کا شکار ہو جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا, جو بدسلوکی ریاست پاکستان میں ہمارے ساتھ بار بار کی گئی ہے اور ہم نے بھگتی ہے. میں بد دعا نہیں دیتا. میں نہیں چاہتا, 40 سال کا میرا اپنا سیاسی سفر ہے, 75 سال کی میری سیاسی خاندان کی سٹرگل ہے پری پارٹیشن. میں نہیں چاہتا جو پی 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 اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو. اللہ کے واسطے اس کو کمزوری نہ سمجھے, اس پہ تھاٹ پروسیس سے گزریں
اور ایک ایسا راستہ بنائیں کہ ہم مل کے آگے بڑھیں اور یہ بدسلوکی کا، انتقام کا اور رگڑے لگانے کا نظام ختم ہو. پاکستان پائندہ.